بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك كالرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ اللہ. کلا ان الانسان لیطغى. فرمایا پوری توجہ اس طرف کرو، پورے غور کرو، پورے دھیان سے دیکھو. ان الانسان لیطغى، یقیناً انسان باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے. اللہ کی کائنات میں اپنی پسند سے رہنا چاہتا ہے. بغاوت اور سرکشی کیا ہوتی ہے؟ حاکم کے دیے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے خلاف کرنا، اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنا، جو جی میں آئے کرنا، کسی کی پابندی کی پرواہ نہ کرنا. تو فرمایا دیکھیں ذرا، توجہ کرو، خود بیٹھ کر سوچو، انسان کیا کرتا ہے دنیا میں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جرم کیا ہوتا ہے؟ آپ جرم کی، گناہ کی، برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو انسان بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسے اپنا بڑا کمال سمجھتا ہے. پھر وہ گناہ کیسے ہو گیا اگر وہ کمال ہے؟ کوئی آدمی ہیرا پھیری کر کے پیسے جمع کر لیتا ہے تو بڑا فخر کرتا ہے، میں نے اتنی دولت جمع کر لی. کوئی آدمی کسی کو زیر کر کے 10 بندوں پہ حکمران بن جاتا ہے تو بڑا فخر کرتا ہے. کوئی بھی دنیا کا کام جہاں اپنی پسند سے کوئی کام کر لیتا ہے، اپنی مرضی پوری کر لیتا ہے تو بڑا فخر کرتا ہے. تو پھر جرم کس کو کہتے ہیں؟ جرم یہ ہے کہ یہ کائنات اس نے نہیں بنائی، ان نعمتوں کا بنانے والا وہ نہیں ہے، اس مخلوق کا خالق انسان نہیں ہے، ان چیزوں کا، ان اشیاء کا یہ بنانے والا نہیں ہے. اسے یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ ان پر اپنا تصرف کرے. یہ حق اس ہستی کا ہے جو سب کا خالق ہے. جس نے مخلوق بنائی اس نے اس کے حقوق متعین کر دیے.
ان حقوق کے مطابق زندگی بسر کرنا اطاعت ہے. جہاں سے ان کی خلاف ورزی ہوگی وہ سرکشی اور بغاوت ہے. جہاں سے وہ حقوق پامال ہوں گے وہ بغاوت ہوگی، اسے گناہ کہا جائے گا. کچھ قوانین فطری ہیں جن میں انسان کو دخل نہیں ہے. پیدا ہونا، مرنا، تخلیق انسانی، نیند، بیداری، غذا کا نظام ہضم، دوا، غذا، ان کی تاثیر، یہ فطری قوانین ہیں. دن رات کا آنا، سورج کا، موسموں کا تغیر و تبدل، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، چیزوں کا اگنا، یہ چیزیں فطری قدرتی ایک عمل ہے جس میں انسان کو عمل دخل نہیں ہے. وہاں تو کچھ نہیں کر سکتا. رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتا. گرمی کو سردی میں، سردی کو گرمی میں تبدیل نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں اس کو اختیار دیا گیا ہے. اور وہ بہت تھوڑی سی چیزیں، وہی اس کی آزمائش ہے. ان میں اللہ کریم نے حقوق اور فرائض متعین کر دیے. یہ کرنا تمہارا فرض ہے، ذمہ داری ہے. یہ چیز حاصل کرنا تمہارا حق بنتا ہے. اور ان میں ایسا توازن رکھ دیا ہے کہ ایک بندے کا فرض دوسرے کا حق ہے، جو اس کے ذمہ فرض ہے وہ اگلے کا حق ہے. ایک بندے کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں. اگر ہر کوئی اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، سارے معاشرے کو اس کے حقوق ملتے رہتے ہیں. اسی کو عبادت کہا گیا ہے. عبادت کے دو شعبے ہیں. ایک شعبہ عبادت کا ہے کہ ذاتی طور پر اللہ سے بندہ لو لگاتا ہے، جس کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر الہی ہے. اس کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں ساری عمر یہ بتایا جاتا ہے ثواب ہوگا، اتنی حوریں ملیں گی، اتنے سجدوں کے عوض اتنے محل ملیں گے. نماز، عبادت، ذکر، اذکار کے بدلے محلات نہیں ملیں گے، حوریں نہیں ملیں گی، توفیق عمل ملتی ہے. قرآن کریم جو بتاتا ہے وہ ہے یہ اصول، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقیناً عبادات بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بن جاتی. نماز کا ثواب یا بدلہ یا اجر یہ ہے کہ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، نمازیں، نوافل، تہجد، فرائض ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ایک ذاتی تعلق بنتا ہے اللہ کریم کے ساتھ. ہر بندے کا اپنا ایک تعلق ہے. اس پہ کل بڑی لمبی بات ہوئی. ہمارا جمعہ بھی 15 منٹ 17 منٹ تاخیر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا. تو ایک ذاتی تعلق بنتا ہے. اب وہ تعلق بندے کو اطاعت پہ مجبور کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ بندہ نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ ثواب ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا.
توفیق عمل ارزاں ہوتی ہے۔ جو عمل ہے اس پر انعام ملتا ہے، انعام آخرت ہے، اسے خواہ آپ جنت کہیں، حوریں کہیں، محل کہیں، تجلیات باری کہیں، جمال باری کہیں، احسان الہی کہیں، جو نام مرضی دیتے رہیں، وہ انعام ہے، اجرت نہیں ہے۔ اجرت انسان پیدا ہونے سے پہلے لے چکا، پیشگی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ پہلے تمہارے لیے کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، موسم بنائے، پھل بنائے، سبزیاں، دوائیں، غذائیں، اتنے جہان آباد کیے ایک تمہارے لیے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین کی ساری کائنات تمہارے لیے سجائی، پھر خود تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ یعنی عبادت کا معاوضہ پہلے اتنا لے چکے ہو، ایک نگاہ پیدا ہونے سے مرنے تک جتنا بندہ استعمال کرتا ہے، ساری عمر سجدے کرتا رہے، اس کی قیمت پوری نہیں کر سکتا۔ ایک قوت سماعت، ایک قوت احساس، محسوس کرنے کی چیزیں، کتنی نعمتیں زندگی بھر استعمال کرتا ہے، تو یہ پیشگی اجرت لے چکا ہے، اس لیے عبادت کرو۔ آخرت انعام ہے، مزید عطا ہے اس کی۔ تو فرمایا انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کیوں سرکش ہوتا ہے؟ اتنے انعامات لے کر، اتنی عطایا لے کر، پھر ہر لمحہ محتاج ہے۔ کھربوں سیل ہیں اس کے وجود میں، ایک ایک سیل بن رہا ہے، مٹ رہا ہے، ہر لمحہ محتاج ہے۔ یہ اللہ کریم اس کے بدن کی تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ سرکش کیوں ہو جاتے؟ الراہ استغنا، یہ سمجھتا ہے میں محتاج ہوں ہی نہیں، میں اپنے آپ میں ہوں، میں خود کفیل ہوں۔ اس سے یہ احساس ہی نہیں رہتا۔ الراہ استغنا، یہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے میرا کون کچھ کر رہا ہے جی، میں تو خود جو کچھ ہو رہا ہے میں خود کر رہا ہوں۔ یہ احساس اسے باغی بنا دیتا۔ اللہ کے احسانات کا جب احساس نہیں رہتا، اسے ادراک ہی نہیں رہتا کہ میرا جو ایک سانس میں لیتا ہوں، اس میں کتنی مشینری کام کرتی ہے، کتنا لمبا نظام تنفس ہے، کتنی مشین چلتی ہے تو ایک سانس آتا ہے۔ ایک لقمہ جو میں توڑتا ہوں، اسے توڑنے سے، چبانے سے، حل کرنے تک، پھر اس میں سے اجزاء بننے تک کتنا لمبا نظام ہے۔ کون چلا رہا ہے اسے ہر لمحہ؟ یہ سب بھول جاتا ہے، یہ کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے، میں خود ٹھیک ہوں، میں خود کر رہا ہوں۔ الراہ استغنا، یہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی محتاجی نہیں، میں سب کچھ میرا، سب کچھ ٹھیک، میں آپ کر رہا ہوں، تو باغی ہو جاتا ہے۔ جب باغی ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، پھر یہ دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے۔ جب یہ باغی ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے جی نماز پڑھنے والوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، ایسی بات نہیں ہے۔
صلاۃ صرف نماز کے لیے مختص نہیں ہے. صلاۃ کا اصلی معنی ہے خلوص دل سے اطاعت الہی. نماز اس کی ایک اعلیٰ ترین صورت ہے. اطاعت الہی کی ایک اعلیٰ ترین صورت جو ہے وہ خلوص سے نماز کی ادائیگی اور رکوع و سجود بھی ہے. لیکن صلاۃ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے. صلاۃ یہ ہے کہ آدمی کے معاملات احکام الہی کے مطابق ہوں، اس کے تعلقات اللہ کے قانون کے مطابق ہوں، اس کا لین دین کاروبار اللہ کے بنائے ہوئے جائز وسائل کے مطابق ہو. جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے وہاں رک جائے. اس کا توالد و تناسل کا طریقہ ناروا نہ ہو، جائز اور اللہ کے احکام کے مطابق ہو. کمانے اور خرچ کرنے کا سلیقہ وہ ہو جو اللہ نے تعلیم فرمایا ہے، اس کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں ان میں ساری مخلوق کے حقوق کا تحفظ ہے. جو طریقے انسان بناتے ہیں وہ چند انسانوں کو بڑا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، باقی سب کے حقوق اس میں مارے جاتے ہیں. لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ جب خود کو مستغنی دیکھتا ہے تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے راستے میں آڑے آ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اصل جو روکا جاتا ہے تو وہ اسلامی طرز حیات یا قوانین شریعت سے روکا جاتا ہے. نماز سے تو کوئی نہیں روکتا. روئے زمین پر پھر کر دیکھ لیں کس ملک میں نماز پڑھنا منع ہے. نمازیں تو اسرائیل میں بھی ہو رہی ہیں، جاپان میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، چین میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، یورپ میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، امریکہ میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، کہیں کوئی افریقہ میں بھی پڑھی جا رہی ہیں. کوئی ملک ایسا ہے جہاں نماز پہ پابندی ہے؟ روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روکتا. روئے زمین کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، کسی ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے. نفاذ اسلام اور اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی کہاں اجازت ہے؟ مسلمان ملکوں میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. لوگ خود خدا بن جاتے ہیں. الراء استغنا، ہم محتاج نہیں ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا. چاہیے یہ تھا کہ وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں میرا اللہ کیا کر رہا ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میں خود کفیل ہوں، وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں. سارا دن ساری رات جب ٹی وی کھولو کان پک جاتے ہیں، تنگ آ جاتا ہے بندہ. جمہوریت جمہوریت جمہوریت. کبھی سنا اپنے خدا رسول کا نام؟ کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی طرز حیات وہ ہو جو اللہ نے بتایا ہے؟ بالکل نہیں. انصاف ہو رہا ہے. یہ کیا انصاف ہے؟ ایسے ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں. کمال ہے. آپ اپنی مرضی سے کریں گے اسے آپ انصاف کہتے ہیں؟ انصاف تو وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا، جو جس کو حق ہے اسے ملنا چاہیے. نا جو ہم اب آپ بندوں کا انصاف کیا ہے؟
اگلے دن بھی ایک بندہ عدالت عالیہ نے بری کر دیا، پتہ چلا جی وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکا، 2 سال پہلے جیل میں مر گیا، 2 سال بعد بری ہو گیا۔ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ اور میرے خیال میں پچھلے 2-3 مہینوں میں یہ 5واں 6واں مقدمہ ہے جس کے ملزم جیلوں میں مر گئے اور عدالت نے بری کر دی۔ کمال ہے، کون سا انصاف؟ لین دین، کاروبار وہ انسانوں کی مرضی کا، ٹیکس انسانوں کی مرضی کے، سود کھایا جا رہا ہے، جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہ کیا جا رہا ہے، جہاں کرنے کا حکم دیا وہاں نہیں ہو رہا۔ زکوٰۃ کے نام پہ جمع کر کے سیاسی رشوت دی جا رہی ہے۔ تو پڑھتے رہو نمازیں، کیا ہوگا؟ الا اللہ کلا ان الانسان لیطغی، فرمایا خبردار اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، انسان باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ احسانات الہی بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے میں اپنی زندگی کا خود مالک ہوں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو آج کی نسل تو نوک زباں پہ لیے پھرتی ہے۔ کسی بچے کسی بچی سے کہو یہ کام منو، کہتے ہیں میری زندگی اپنی ہے، تم نے میری زندگی جینا ہے، میری اپنی زندگی ہے، میں جیسے چاہوں تو مانا گیا۔ زندگی تو اس کی عطا ہے، ایک نعمت ہے، اور ایک ایک لمحہ تم محتاج ہو ایک ایک باڈی سیل کے، لیکن احساس نہیں رہتا۔ اور جب باقی اس لیے ہوتا ہے الراہ استغنا، سمجھتے مجھے کسی کی کیا ضرورت، خود کو مستغنی سمجھتا ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، فرمایا بھولو مت، تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ، جس نے پیدا کیا، جو پال رہا ہے، جو مالک ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ جو تمہیں عدم سے لایا، وجود دیا، اس دنیا میں لایا، واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کا یہ قانون ہے۔ تم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے کائنات کو وجود دیا، اتنی وسیع کائنات سجا کر اس کا شہزادہ بادشاہ تمہیں بنا دیا۔ اب تم نے وہاں اس کی عظمت کو پہچانا یا خود خدا بن بیٹھے؟ 2 میں سے ایک کام تو کیا۔ جو بھی کیا اب واپس اس کے پاس پھر اس کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ ایک بیج ہوتا ہے نا درخت کا، زمین میں مل جاتا ہے، پھوٹتا ہے، درخت بنتا ہے، ہزاروں پھل لگتے ہیں، ہر پھل میں بیج ہوتے ہیں، وہ بیج پھر مٹی میں مل جاتے ہیں، پھر درخت بنتے ہیں۔ تمہارے سامنے سائیکل چل رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم عدم سے وجود میں آئے، واپس عدم میں جاؤ گے، اب تمہیں فنا نہیں ہونا، اب تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ یہ ایک آزمائش کا دور تھا، امتحان کا، ابتلا کا دور تھا۔ اس کائنات میں رہ کر تم نے اس کی عظمت کو پایا یا خود خدا بن بیٹھے؟ 2 میں سے ایک کام ہوا۔ اپنی مرضی نافذ کرتے رہے تو اپنا خدائی دعویٰ کر دیا، اس کی پسند سے جیتے رہے تو اس کی عظمت کا اقرار کیا۔ خدا بن بیٹھے تو سزا پاؤ گے،
اس کی عظمت کا اقرار اور اس کی عظمت سے آشنا اور اس کے احسانات کا اقرار کیا تو انعام پاؤ گے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہ تقاضائے ربوبیت ہے کہ تم واپس جاؤ۔ قانون فطرت تمہیں بتا رہا ہے کہ واپس جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، دیکھا ہے لوگوں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتے، اس کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیتے، اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتے ہیں، ضوابط الہی کی راہ روکتے ہیں۔ یہاں سے ہم بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، جی وہ نبی کریم نماز پڑھتے تھے اور مشرک روکتے تھے، تو وہ دور تو بیت گیا، حضور ظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے، کفار مشرکین مر گئے، تو کیا قرآن اسی دور کے لیے تھا؟ پھر اس کی آیت کی کیا ضرورت ہے؟ آج اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی دو طاقتیں ہیں، ایک اللہ کا وہ بندہ ہے جو چاہتا ہے میں زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کروں، آج بھی ایک وہ بندہ ہے جو کہتا ہے اللہ کو چھوڑ، جو میں کہتا ہوں ویسا کر، تو ٹیکس وہ دے گا جو میں لگاؤں گا، تیرے کھانے پینے کے، تیرے تجارت کے، تیرے سود و زیاں کے، تیرے معاملات کے، تیرے لینے دینے کے، تیرے تعلقات کے، تیرے عدالت کے، تیری سیاست کے، تیرے تعلیم و تعلم کے، سارے قانون میں بناؤں گا۔ اور کون ہوتا ہے؟ اللہ کون ہوتا ہے بنانے والا؟ اللہ کے قوانین کہاں سے آ گئے؟ تو دیکھ لو، کیا پوری دنیا میں یہی نہیں ہو رہا؟ ایک دو یا کچھ ملک جو عرب کے ہیں وہاں حدود کا نفاذ ہے، الحمدللہ، کم از کم حدود تو شرعی ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر کہاں نشان کوئی ملتا ہے قوانین الہی کا؟ نماز سے تو کوئی بھی نہیں روکتا، جاپان میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، چین میں، کہیں ہندوستان میں، کہیں کوئی روکتا ہے نماز سے؟ نہیں، قوانین الہی سے عبداً اذا صلی، جب بندہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے روکا جاتا ہے، نہیں نہیں جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو۔ فرمایا یہی بغاوت ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اب دیکھ لو اگر یہ صحیح راستے پر ہوتے تو تقوی کا حکم دیتے، اگر یہ سیدھے راستے پہ ہوتے، بھٹکتے نہیں، گمراہ نہ ہوتے، تو تقوی کیا ہے؟ خلوص دل سے اللہ کی اطاعت۔ تو پھر تو یہ کہتے یار سونا جاگنا، لینا دینا، کاروبار حیات، دوستی دشمنی، تعلقات ایسے رکھو جیسے اللہ کہتا، پھر تو نفاذ اسلام ہوتا، قوانین اسلام ہوتے، حقوق و فرائض اسلام کے مطابق ہوتے، مقدمات اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے، معاشرت اسلامی ہوتی، تعلیم و تعلم اسلامی ہوتا، تحقیق و ریسرچ اسلام کے ساتھ ہوتی، انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتی، بہتری کے لیے ہوتی، تو اس سے تو روک رہے۔ ہمارے بندے کے باغی ہونے اور نیک ہونے کا پتہ اس بات سے چل جاتا ہے۔ اس میں صرف حکمران نہیں ہے، ہر بندہ حکمران ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہے،
ہر بندے کا ایک دائرہ اختیار ہے. کوئی ملک پر حکمران ہے، کوئی صوبے پر، کوئی قبیلے پر، کوئی محلے پر، کوئی برادری پر، کوئی اپنے گھر پر، کوئی اپنے آپ پر. تو ہر کوئی حکمران ہے. کلکم راع، تم میں سے ہر بندہ حکمران. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم میں سے ہر حکمران کا اس کی رعیت کے بارے احتساب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اگر تمہارا حکم صرف اپنی ذات پہ چلتا ہے تو اپنی ذات کا جواب دو گے. 2 بندوں پہ چلتا ہے 2 کا جواب دو گے. 10 پہ چلتا ہے 10 کا جواب دو گے. کوئی ملک کا حکمران ہے، ملک کا جواب دے گا. مولوی صاحب کی مسجد والے سنتے ہیں، وہ مسجد والوں. پیر صاحب کی مرید سنتے ہیں، پیر صاحب سارے مریدوں کی طرف سے جواب دیں. کلکم راع. یہ ہاتھ چموانا، گھٹنوں کو ہاتھ لگوانا تو آسان لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. لوگ جھک جھک کر ملتے ہیں. پتہ اس وقت چلے گا جب سب کے ساتھ کھڑے ہو کر جواب دینا ہو. کلکم مسئول عن رعیتہ. کیا تم قوانین الہی تعلیم کر رہے ہو؟ لوگوں کو اسلام کے مطابق جینا سکھا رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو عظمت الہی بتا رہے ہو؟ کیا لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہو کہ دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کے خود خدا نہ بنو؟ اعلان کوئی کرتا ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے. وہ مولوی رومی نے کہا تھا نا کہ نفس مارا کم ترز فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست. کیا ہمارا نفل فرعون سے کم نہیں ہے؟ اس کے پاس طاقت تھی، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا. ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہم اعلان تو نہیں کر سکتے، کردار ہمارا بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. جھگڑا کیا ہے ہمارے لیے؟ لڑائی جھگڑے گھر میں، میاں بیوی میں، بہن بھائی میں کیا جھگڑا ہے؟ جو میں چاہتا ہوں وہ کر، وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں وہ کرو. اگر دونوں یہ کہہ دیں کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم دونوں وہ کریں تو جھگڑا ہوتا ہے. تو چھوٹی موٹی فرعونیت ہر جگہ ہے. ہر جگہ خدائی دعویٰ لیے پھرتا ہے. یا خود خدا ہے یا اللہ کا بندہ ہے یا اپنی الوہیت کا مدعی ہے. کوئی چھوٹا خدا بنا ہوا ہے، کوئی بڑا، جتنے کسی کے اختیارات. یہ سارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو. ماں باپ سے لڑائی کس بات پہ ہو جاتی ہے؟ والدین کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرو. بھائی سے کس بات پہ لڑتا ہے؟ خود میاں بیوی کس بات پہ لڑتے ہیں؟ تو فرمایا بندہ خود سرکش ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میں تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہوں، میں خود جو کچھ ہوں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا. فرمایا اگر یہ نیک ہوتا، عظمت الہی کا اقرار کرتا اور کہتا ایسا کرو جیسا اللہ کا حکم ہے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا، نیکی کا، تقوی کا، اللہ کا حکم ماننے کا حکم دیتا، خود بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرتا، دوسرے کو بھی اللہ کی بات ماننے کا کہتا. اس میں نہ میری سبکی نہ آپ کی، نہ میری بڑائی نہ آپ کی. بڑائی بھی اللہ کے لیے، عظمت بھی اس کے لیے. ہم سب اس کے بندے ہیں. ہم ویسا کریں جیسا وہ چاہتے ہیں تو جھگڑا بنتا ہی کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔